سیدنا آدم علیہ السلام کے ساتھ۔ جب جنت میں آدم علیہ السلام سے خطا ہو گئی اور آپ کے کپڑے اتار لیے گئے، آپ برہنہ ہو گئے، تو قرآن کہتا ہے وَيَكْسِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، ان دونوں نے، سیدنا آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام، ان دونوں نے جنت کے پتوں سے اپنے جسموں کو لپیٹنا شروع کیا۔ وہ جس درخت کے پتے اپنے جسم پر لپیٹ رہے تھے وہ انجیر کا درخت تھا۔ تو گویا انجیر کی نسبت جناب آدم علیہ السلام کے ساتھ۔ والزیتون، قرآن کریم نے ارشاد فرمایا یوقدو من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ، کہ یہ جو دیا روشن ہے، یہ جو فانوس روشن ہے، یہ مبارک تیل سے روشن کیا گیا ہے، اور وہ مبارک تیل زیتون کا ہے۔ کہ شمع کی بات ہو رہی ہے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، یہ شمع نبوت کی بات ہو رہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے جاری ہوتی ہے شریعت موسوی، ابراہیم علیہ السلام سے جاری ہوتی ہے شریعت عیسوی، ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے جاری ہوتی ہے شریعت داودی، اور ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے جاری ہوتی ہے شریعت محمدی علیہ السلام۔ آج روئے زمین پر جو ساری شریعتیں دین اسلام کی یعنی موسوی، داودی، عیسوی اور محمدی علیہ السلام، یہ ساری شریعتیں اسلام کی شریعتیں ہیں، وہ 3 منسوخ ہو چکی ہیں، ان کا نسخ ہو چکا ہے، اب رائج ایک ہی ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام سے جتنی بھی شریعتیں چلی ہیں، وہ موسوی ہو، عیسوی ہو، داودی ہو یا محمدی علیہ السلام ہو، یہ ساری شریعتیں آپ کی نسل میں ہیں۔ جناب اسحاق علیہ السلام کی نسل میں شریعتیں موسوی، داودی اور عیسوی ہے، اور آپ کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی نسل کے اندر شریعت محمدی علیہ السلام ہے۔ گویا جو شمع نبوت ابراہیم علیہ السلام سے آگے چلی ہے وہ نسل ابراہیم سے، ساری شریعتیں نسل ابراہیم میں ہے۔ اس کو قرآن کریم نے زیتون کے درخت سے تشبیہ دی ہے کہ جس طرح زیتون کا تیل دیا روشن کرتا ہے، اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے پوری دنیا کے اندر یہ چاروں شریعتیں پہنچی ہیں۔ تو گویا قرآن کریم نے زیتون کی نسبت جناب ابراہیم علیہ السلام کی طرف کی ہے۔ اور تیسری اللہ نے قسم اٹھائی وطور سینین، اور قسم ہے طور سینا کی، وہ پہاڑ جس پر موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے ہم کلام ہوئے۔ اور چوتھی قسم اٹھائی وہذا البلد الامین، اور اس شہر مکہ کی قسم ہے کہ اس شہر مکہ کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے۔ سورہ بلد نے اس کی تفسیر کی ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، فرمایا میں شہر مکہ کی قسم نہیں اٹھاتا، صرف اس لیے اٹھاتا ہوں کہ شہر مکہ نے آپ کے قدموں کو بوسہ دیا ہے۔
شہر مکہ کی نسبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے، آپ کی جائے ولادت ہے، اس لیے اللہ پاک نے وہاں کی قسم اٹھائی۔ اب یہ چار عظیم قسمیں اٹھانے کے بعد اللہ پاک نے کیا ارشاد فرمایا؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، تحقیق ہم نے انسان کو خوبصورت شکل و صورت میں پیدا کیا۔ جن بنائے اللہ پاک نے، ملائکہ بنائے اللہ پاک نے، سماوات بنائے، زمینیں بنائی، جنت بنائی، عرش بنایا، لوح بنایا، قلم بنایا، جتنی بھی مخلوقات ہیں ان ساری مخلوقات میں اللہ پاک نے سب سے خوبصورت انسان کو پیدا کیا۔ اس کی دو وجہ ابن عربی نے بیان کی۔ پہلی وجہ کیا ہے؟ ان اللہ خلق آدم علی صورتی، اللہ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔ صورت سے مراد یہ نہیں ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل اللہ کی شکل ہے، ایسا نہیں ہے۔ انسان کو اللہ پاک نے اپنی اسماء اور صفات کا مظہر بنایا ہے۔ انسان کو اللہ پاک نے اپنی صفات اور اپنی اسماء کا مظہر بنایا ہے۔ یہ مظہر الہی ہے۔ جبرائیل امین سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ جبریل تم 1,24,000 نبیوں کے پاس آئے ہو، ملائکہ کی دنیا میں رہتے ہو، اور جنوں کی مخلوق کو بھی تم نے دیکھا ہے، بتاؤ تو صحیح ہم کیسے ہیں؟ تو جبرائیل امین نے عرض کی، یا رسول اللہ علیہ وسلم، میں نے مشرقوں کو کھنگالا ہے، 360 مشرقے، ہر روز سورج نئی جگہ سے طلوع ہوتا ہے۔ کبھی رب نے کہا رب المشرق، کبھی اس نے کہا رب المشرقین، اور کبھی فرمایا رب المشارق۔ ایک مشرق کا وہی رب ہے، دو مشرقوں کا وہی رب ہے، اور ساری مشرقوں کا بھی وہی رب ہے، رب المشارق۔ تو جبریل نے کہا حضور میں نے مشرقوں کو دیکھا ہے، میں نے مغربوں کو دیکھا ہے، جتنی مشرقیں ہیں اتنی مغربیں، میں نے سماوات کی سیر کی ہے، میں نے زمینوں کو کھنگالا ہے، مگر مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے، مجھے پوری کائنات میں آپ جیسا نظر آیا ہی نہیں۔ پنجابی کے ایک شاعر نے کہا تھا، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ اتنا خوبصورت انسان کائنات میں آیا ہی نہیں۔ انسان یہ نا، تو رب نے کہا میں نے انسان کو خوبصورت ترین شکل و صورت میں پیدا کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، انبیاء، پھر عام انسان، احسن، جیسے اکبر ہے نا، اللہ اکبر، اس سے بڑا کوئی نہیں، حسن سے احسن ہے۔ اللہ نے کہا میں نے انسان بنایا اور اس سے خوبصورت کوئی اور ہے ہی نہیں، انسان ہی سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔
اور پھر اس انسان کو اللہ نے اپنا نائب بنایا، خلیفہ بنایا۔ قرآن کا انا اردنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان۔ ہم نے یہ امانت، یہ نیابت، یہ خلافت آسمانوں پہ پیش کی، انہوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا۔ پہاڑوں پہ پیش کی، انہوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا۔ زمین پہ پیش کی، اس نے اٹھانے سے انکار کر دیا۔ حملہ الانسان، انسان نے خلافت کو قبول کر لیا۔ اللہ کا خلیفہ ہے، اللہ کا نائب ہے۔ سب سے خوبصورت تھا، سب سے زیادہ باکمال تھا، تو اس نے اپنا نائب بنا لیا۔ پہاڑ، آسمان، زمین، اس کی خلیفہ کیسے بنتی، نائب کیسے بنتی؟ وہ تو اللہ کی صفات کا مظہر ہی نہیں ہے۔ مظہر کیا ہوتا ہے؟ شیشہ سامنے رکھیں، آپ خود ہی نظر آئیں گے۔ ابن عربی نے بڑی باریکی میں بات کی ہے، جو نہیں سمجھ سکے انہوں نے کفر کے فتوے بھی لگائے۔ اس نے کہا اللہ نے یہ مظہر بنائے انسان، اور جب اس نے اپنے آپ کو دیکھنا چاہا تو مظہر عتم کون ہے؟ حضور علیہ السلام۔ تو حضور نے کیا کہا؟ انا میرات الحق، میں اللہ کا شیشہ ہوں۔ جب اس نے چاہا نا میں دیکھوں اپنے آپ کو، تو پھر اس نے حضور کو دیکھ لیا، اپنی صفات کا مظہر، اسماء کا مظہر۔ یہ نہیں ہے کہ حضور رب میں۔ جب اس نے ابن عربی نے کہا اپنے آپ کو دیکھنا چاہا تو اس نے حضور کی ذات کو دیکھا۔ چھپا ہوا خزانہ تھا نا۔ پھر اس نے چاہا کہ مجھے جانا جائے، مجھے جانا جائے۔ یہ جملہ بڑا قابل غور ہے، یہ محبت کی انتہا ہے۔ اس نے چاہا، اس نے خود کہا میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ مجھے جانا جائے، اور جب اس نے چاہا کہ اسے جانا جائے تو اس نے کس کو بنایا؟ اس نے اپنی ذات کی اظہار کے لیے حضور علیہ السلام کی ذات کو تخلیق کر دیا، مجھے جانا جائے۔ تو اسی لیے تو قرآن نے کہا وَرَفَعْنَا اللہ کا ذکر۔ اور اس کی تفسیر جب حضور نے پوچھی نا جبرائیل سے، جبرائیل اس کی تفسیر کیا ہے؟ تو جبرائیل نے عرض کی حضور رب کہتا ہے محبوب جہاں میرا ذکر ہوگا نا وہاں تیرا ذکر ہوگا۔ آذان اللہ کی ہے، ذکر حضور کا بھی، عبادت اللہ کی ہے، ذکر حضور کا بھی۔ خیر، تو اس نے اپنا نائب بنایا، خلیفہ بنایا، سب سے افضل پیدا کیا انسان۔ اب وہ رب کہتا ہے، وہ رسول نبیوں میں افضل، نبی انسانوں میں افضل، ہم دیگر مخلوقات میں افضل، ہماری بھی افضلیت ہے نا۔ اللہ کہتا ہے اگر میں تمہیں اعلیٰ بنا سکتا ہوں ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر رب نے کہا ہم نے تمہیں پستی در پستی در پستی کی طرف لٹا دیا۔ یہ انتہائی قابل غور بات ہے۔ قرآن کا ایک جملہ آپ نے سنا ہوگا
کہ جنہوں نے اللہ کو بلا دیا اللہ نے انہیں بلا دیا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے نس اللہ، لوگوں نے اللہ کو بلا دیا۔ تو آگے ہم جو سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں بلا دیا، وہ بھول گئے۔ نہیں، کیا ہوا؟ قرآن نے کہا فَأَنْسَىٰ أَنفُسَهُمْ، یہ مغز ہے، لب لباب ہے۔ اگر آپ زندگی کی تفہیم سمجھنا چاہتے ہیں، زندگی کیا ہے، مقصدیت کیا ہے، یہ جملہ لب لباب ہے۔ فَأَنْسَىٰ أَنفُسَهُمْ، اللہ نے کہا جنہوں نے ہمیں بلا دیا، ہم نے انہیں ان کے نفسوں کے بارے میں غافل کر دیا۔ وہ کیا ہے کہ یہ انسان کو سوچ ہی نہ آئے کہ میں کیا ہوں، میں کس لیے آیا ہوں، میرا اس کائنات میں، مخلوقات میں، رب میں میرا کیا کردار ہے۔ تین چیزیں یہ نا، انسان ہے، کائنات ہے اور رب ہے۔ ان تینوں کا آپس میں ربط کیا ہے؟ انسان یہاں کیوں آیا ہے؟ اچھا، اب یہ لفظ جو قرآن نے استعمال کیا کہ ہم نے انہیں ان کے نفسوں کے بارے میں غافل کر دیا، اس بات کو سمجھیں۔ حضور نے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اللہ کو پہچان لیا۔ یعنی جس نے اللہ کو پہچاننا ہے پہلے اپنے آپ کو پہچاننا ہے، اور جس کو خود کی معرفت نہیں ہے نا اسے اللہ کی معرفت بھی نہیں۔ یہ اقبال کی خودی ہے، جو اقبال نے خطوط کے اندر، شعروں کے اندر، دیوانوں کے اندر ایک ہی جملے کے ارد گرد سارے شعر، نثر اور ساری تلقین ایک ہی جملے کے اندر کی ہے، عرفان خودی، خودی کو پہچانو، خودی کو پہچانو، یہ بات۔ تو رب نے کہا جنہوں نے ہمیں بلا دیا، ہم نے انہیں ان کے نفسوں کے بارے میں بلا دیا۔ یہ صورتحال ہے آج۔ ہماری پستی کا عالم صرف یہی ہے کہ ہم نے اللہ کو بلایا ہے اور اللہ نے جواباً ہمیں ہمارے نفسوں کے بارے میں بلا دیا۔ اور جو ہمارے اسلامی ہیرو صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین، تابعین، تبع تابعین گزرے ہیں، جنہوں نے حکومتیں کی ہیں، ان میں ہم میں فرق ہی صرف یہ تھا کہ انہیں اپنے نفسوں کی معرفت تھی اور ہمیں اپنے نفسوں کی معرفت نہیں ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، قسم ہے نفس کی اور نفس کو درست کرنے والے کی، اپنی ذات کی۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے فرمایا ہم نے انسان کو بتا دیا ہے برائی کو بھی اور برائی سے بچنے کا طریقہ بھی بتا دیا۔ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، اور کامیاب وہ ہوگا جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ کر لیا۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اور نامراد وہ ہوگا جس نے اپنے نفس کو گناہوں کے اندر آلودہ کر لیا۔ تو وہ رب یہ کہنا چاہ رہے ہیں چار قسمیں اٹھا کر کہ اگر میں تمہیں سب سے اعلیٰ بنا سکتا ہوں نا تو پھر تمہیں منزل کے اعتبار سے، مراد کے اعتبار سے، مقصد کے اعتبار سے تمہیں سب سے
اسفل بھی بنا سکتا ہوں، اسفل سب سے گرا ہوا۔ آپ کائنات میں دیکھیں، سب سے ارزا خون مسلمان کا ہے، سب سے ارزا خون مسلمان، سب سے کم عزت کائنات میں مسلمان کی۔ کیوں؟ ہم نے اپنے نفس کی معرفت کھو دی، اپنی معرفت کھو دی۔ ہم یہ بات ہی بھول گئے ہیں، ہم حضور کی امت ہیں۔ کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ قرآن نے کہا تھا تم بہترین امت ہو، کس لیے؟ نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو، لوگوں کے نفع کے لیے پیدا کیے ہوئے۔ تو ہم نے اس مقصد کو چھوڑ دیا۔ پھر آگے جب ہم نے نفسوں کو بلا دیا تو کئی تفریقات شروع ہو گئی، نسلی تفریقات، لسانی تفریقات، علاقائی تفریقات، مذہبی گروہ بندیاں۔ پہلے کبھی تھا گروہ بندی تھی، کوئی بریلوی تھا، دیوبندی تھا، کوئی شیعہ تھا، کوئی وہابی تھا، کوئی اہل حدیث تھا، یہ پہلے کی بات ہے۔ یعنی پہلے تھا نا وہابی، دیوبندی، شیعہ، بریلوی، 5 گروہ بنے۔ تو اب ہر جماعت میں 10 گروہ ہیں۔ اب یہ گروہ بندیاں مزید تقسیم ہو گئی، جماعتیں گروہ بندیوں کی شکل اختیار کر چکی، اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے، شعور نفس کا۔ اگر یہ بندے میں شعور پیدا ہو جائے کہ ہمارا سب کا رب ایک ہے، اگر میں اس کو تکلیف دوں گا تو رب ناراض ہوگا، بندہ تکلیف دے ہی نہیں سکتا۔ اگر میں اس کو دغا دوں گا تو رب ناراض ہوگا۔ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ بندہ دغا دے۔ کیوں دیتا ہے؟ رب سے غافل ہے۔ ایک دوسرے کی قتل و غارت، خون ریزی، یہ سب اس وجہ سے ہے کہ وہ رب اور بندے کے لنک کو، تعلق کو نہیں سمجھتا۔ سادہ سا جملہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ جس طرح ہم لوگوں کو دغا دیتے ہیں، بھائی کو تو نہیں دیتے۔ کوئی دکاندار، مثال ہی ہے نا جی، ہر شعبے میں ہے، لیکن میں ایک مثال دیتا ہوں۔ کوئی دکاندار ہے، وہ بھائی کو کہتا ہے یار یہ میرا سوٹ اتنے کا ہے، کتنے کے رکھ لو؟ 2000 کا ہے، 2000 کا ہی رکھ لو، باہر میں نے 6000 کا بیچنے۔ اپنے بھائی کو کیوں نہیں دغا دیتا؟ اس کا مطلب باقی اس کے بھائی نہیں ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، ایک جائز پرافٹ جو اسلام نے رکھا وہ تو بندہ لے سکتا ہے نا، لیکن اس کی کھلڑی اتارنا یہ کب ہوا؟ کہ جب انسان نے اس بات کو فراموش کر دیا کہ وہ کوئی اور ہے، میں کوئی اور۔ عیاذ اللہ، یہ سارے اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کی مخلوق ہے۔ قیامت والے دن اللہ سوال کرے گا، میں بھوکا تھا مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا مجھے پانی کیوں نہیں پلایا، بیمار تھا میری تیمارداری کیوں نہیں کی؟ بندہ عرض کرے گا مولا تو بھوک سے، بیماری سے، پیاس سے پاک ہے۔ تو اللہ فرمائے گا فلاں بندہ تیرے قرب میں بیمار تھا، اگر تو اس کی تیمارداری کرتا تو وہ میری ہوتی۔ فلاں پیاسا تھا، اگر اس کو پلاتا تو مجھے پلانا ہوتا۔ فلاں بھوکا تھا، اگر اس کو کھلاتا تو مجھے کھلانا ہوتا۔ یہاں تو کوئی بات نہیں آئی، وہ عیسائی تھا، وہ یہودی تھا، وہ سکھ تھا، وہ بدھ مت تھا، وہ وہابی تھا، وہ دیوبندی تھا، وہ بریلوی تھا، وہ شیعہ تھا، کہیں بات آئی نہیں۔ بات یہ ہے وہ انسان تھا،
تو انسانیت کی جو حدیں ہیں ہم تو وہ کراس کر چکے. اس کا مطلب ہم اس کو انسان تو سمجھتے نہیں، اللہ کا کنبہ تو اس کو سمجھتے ہی نہیں. تو وہ رب کہتا ہے اگر میں تمہیں اعلیٰ منزل پہ فائز کر سکتا ہوں نا، تو پھر میں تمہیں سب سے گری ہوئی پستی والی اسفل اور سافلین اس سے بھی نیچے تحت الثری میں بھی گرا سکتا ہوں. سادہ سی بات اس نے کی. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اس نے کہا عزت بھی میرے پاس ہے، ذلت بھی میرے پاس ہے. چاہو تو عزت کا سودا کر لو، چاہو تو ذلت کا سودا کر لو. رزق، زندگی، عزت، یہ اس نے کسی کے ہاتھ میں نہیں دی. جملہ بڑا ہے لیکن کہنا ضروری ہے. ملتا حضور کے وسیلے سے ہے، لیکن اس نے عزت، زندگی، موت، رزق حضور کے ہاتھ میں نہیں دیے. اس سے بڑی تو کوئی ذات نہیں، اس نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. ملتا حضور کے وسیلے سے ہے، لیکن اس نے یہ کسی کے قبضہ قدرت میں نہیں دیا. میں اس لیے اس ذات کا ذکر کر رہا ہوں کہ اس ذات کے توسل سے کائنات بنی ہے. حضور کے توسل سے کائنات مارز وجود میں آئی ہے. وسیلے حضور کے سب کچھ ملتا ہے، اللہ تعالیٰ دیتا ہے، لیکن دینے والی ذات حضور نے خود کہا نا، انا قاسم واللہ یؤتی، انا قاسم واللہ یؤتی. دیتا اللہ ہے، تقسیم میں کرتا ہوں. تو اس نے کہا اگر میں تمہیں عزت دے سکتا ہوں، ذلت بھی دے سکتا ہوں. اگر مخلوق میں سب سے اعلیٰ بنایا ہے نا، تو سب سے اسفل بھی بنا سکتا ہوں. ایک جنت ہے، وہ سب سے اعلیٰ جگہ ہے، اور ایک جہنم ہے جو سب سے نچلا گڑھا ہے زمین کا. جہنم نیچے کو جاتی ہے، اس کو درک کہتے ہیں. جنت اوپر کو جاتی ہے، اس لیے اس کو درجہ کہتے ہیں. وہاں درجے ہیں، یہاں درک ہے. تو اس لیے عزیز طلباء، ہمیں بنیادی طور پر اپنی فکر کو، زاویہ نگاہ کو، سوچ کو وہ بدلنا ہے، پھر ہم قرآن کو سیکھ سکیں گے. اگر ہم اس زاویہ نگاہ کو نہ بدلیں جو آباء و اجداد سے ہمیں ملا ہے وراثت میں، اور اگر وہ قرآن کی مختلف ہے، قرآن سے ذرا پھٹا ہوا ہے، تو پھر ہم قرآن کو سمجھ نہیں سکتے. دو زاویہ نگاہیں قرآن کو سمجھنے کی، یہ بات سمجھنی. ایک زاویہ نگاہ یہ ہے کہ جو میں خیال رکھتا ہوں قرآن اس کے مطابق ہو، اور یہ 99% یہی چل رہا ہے. اور ایک زاویہ نگاہ یہ ہے کہ جو قرآن کہتا ہے اس کے مطابق میں نے اپنی فکر کو لانا ہے. اگر یہ زاویہ نگاہ آپ اپنے اندر پیدا کریں گے تو آپ کے لیے قبر میں بھی آسانی ہے، حشر میں بھی آسانی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بھی سرخ روئی ہے. وہاں سرخ روئی ہے کہ جب بندہ یہ کہتا ہے تو بس میں نے وہ بات ماننی ہے جو حضور کہتے ہیں، بس اس سے حضور خوش ہو جاتے ہیں. یہ کیسا بندہ ہے؟ کیونکہ حضور نے جاتی دفعہ یہی کہا ہے، جاتی دفعہ سے مراد ظاہری یاد، ویسے تو نہیں گئے، ابھی بھی ان کا ہی زمانہ چل رہا ہے. یہ نظام نے زندگی انہی کی وجہ سے بچا ہوا ہے. جو آپ کی 63 سالہ زندگی تھی، جب آپ جا رہے تھے تو آپ نے اس وقت کہا تھا کہ تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کا قرآن ہے اور دوسری میری سنت ہے. اگر ان کو تھام لو گے تو کامیاب ہو، اگر ان کو چھوڑ دو گے تو ناکام ہو. اب آپ سوچ لیں، پھر سوچ لیں، پھر گھر جا کے سوچ